रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم. جس شخص نے اس بات پہ رضامندی کا اظہار کر دیا کہ مجھے میرا رب ہی کافی ہے، میں کسی کو اپنی بگڑی بنانے والا اور عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، میں راضی ہوں تو اپنے رب کے فیصلوں میں راضی ہوں. اور جس نے اس رضامندی کا اظہار کر دیا کہ ٹھیک ہے دنیا میں اس وقت فلاں چیز بھی ہے فلاں چیز بھی ہے، مجھے تو اسلام کی تعلیمات ہی پسند ہے. اور جس نے اس رضامندی کو ظاہر کر دیا کہ دنیا میں بہت لوگ آئے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. ان تین باتوں پہ جو راضی ہو گیا وہ خوش ہو جائے. ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی شیرینی اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی لذت کی وضاحت کی ہے. آج ہم بھی بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں ایمان کی لذت ملے گی. ایمان کی لذت کا ٹیسٹ کیا ہے؟ کس طرح کی لذت؟ کیا وہ کسی کھانے پینے کے مشابہ ہے؟ نہیں، اصل لذت یہ ہے ایمان کی کہ انسان کو اگر ایمان کی لذت مل جائے، کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں کی خوشیاں جمع کر لی جائیں تو اس اکیلے انسان کے دل میں اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہ اصل لذت ہے. پوری انسانیت کا وقار اور چین جمع کر لیا جائے تو اس کے چین اور وقار کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ہے لذت. بعض لوگ بالکل معمولی ہوتے ہیں لیکن اتنے خوش ان کو دنیا و ما فیہا کی پرواہ نہیں ہوتی. اور بعض لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ہر پل کے بعد ایک نئی سوچ، نہ اس کو نیند آ رہی ہے، نہ اس کو چین آ رہا ہے، نہ اس کی زندگی میں کوئی رنگت ہے، بلکہ ساری نعمتیں سامنے پڑی ہیں، کھانے کو جی نہیں چاہ رہا. سبب کیا ہے؟ یہ اصلی لذت سے محروم، یہ اصلی حلاوت سے محروم ہے. اور اس لذت کا دوسرا جو ٹیسٹ بیان کیا ہے حدیث نے وہ کیا ہے؟ وہ ہر سو اللہ کی عبادت میں دل لگاتا ہے، یہی اس کی لذت ہے. جو لذت اس کو اللہ کے سامنے جھکنے میں ملتی ہے، وضو کرنے میں ملتی ہے، سجدہ اور رکوع کرنے میں ملتی ہے، کائنات کی ساری نعمتیں اس کے سامنے رکھ دی جائیں تو وہ اتنا حظ نہیں اٹھاتا جتنا وہ سجدے میں جا کے اور قیام کرنے میں حظ اٹھاتا ہے. اور پھر تیسری بات، اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں تو ایک ہی عمل کر رہا ہوں لیکن میرے رب نے مجھے انعام کتنا دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا احسن احدکم اسلام، جب کوئی اپنے اسلام کو خوبصورت بنا لیتا ہے فکل حسنۃ یعملها تکتب بعشر امثالها، نیکی ایک کی ہے اللہ اس کو 10 گنے بڑھاتے ہیں، الی 70، پھر 70 گنا، الی 700 ضعف، 700 گنا، الی اضعاف کثیرہ، انلمیٹڈ اجر کا وعدہ اللہ نے کر دیا ہے. میں ایک مثال دے کے سمجھاؤں. مسلمان ہے، کافر اگر 60 ارب ڈالر بھی خرچ کر رہا ہے آج فلاں 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 پروجیکٹ پہ اور ساتھ کہتا ہے ہم نے تو مسلمانوں کے لیے بھی کیا ہے، کوئی اجر نہیں. مسلمان ایک کھجور پیش کرتا ہے یا کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے. اب کیا قیمت ہے کھجور کی؟ 10 روپے ہوگی. 10 روپے اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتا ہے. حدیث کے الفاظ من تصدق بعدل تمرہ، جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے وہ انسان یا تو کسی جگہ پہ رکھتا ہے یا کسی باکس میں اس کو ڈالتا ہے، لیکن مسلمان کو یقین کیا ہوتا ہے یہ باکس میں نہیں جا رہا. فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالی
यदअहु फी यमीनी, अपने दाएं हाथ में इसको ले लेते हैं 10 रुपए के बराबर। सुम्मा युरब्बीहा, फिर अल्लाह ताला उसको पालते हैं। कमा युरब्बी अहदुकुम फुलुवा, जिस तरह तुम जानवरों को पालते हो, घोड़ी की बच्ची को पालने वाला घोड़ी का मालिक किस तरह ख्याल करता है। हत्ता तकूना मिस्लुल जबल, ये खजूर या खजूर के बराबर सदका इस्लाम की हालत में किया, क़यामत का दिन होगा वो पहाड़ बन के नामे अमाल में आ जाएगा। किस तरह अल्लाह ताला ने इसको इतना बड़ा कर दिया? क्योंकि इसको असल में ईमान की लज्जत मिली। इन लज्जतों के बाद फिर अल्लाह ने उखरवी लज्जतों का उन लोगों से वादा कर रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको मुस्तहिक बनाए कि हम ऐसी लज्जतें दुनिया में भी हासिल करें और आखिरत में भी अल्लाह ताला हमें ऐसी लज्जतों से नवाजे